بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ. حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ان کے واقعے میں یہ جو حصہ ہے کہ شیطان نے سجدے سے انکار کر دیا، اس پر بات چل رہی ہے۔ شیطان نے سجدے سے انکار کیا، اللہ پاک نے شیطان سے پوچھا تو بجائے توبہ کرنے کے اور معافی مانگنے کے اس نے آگے سے حجت بازی شروع کر دی، تو اللہ پاک نے شیطان کو دھتکار دیا اور راندہ درگاہ بنا دیا۔ یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے، اس میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کی کئی باتیں ہیں، جن میں سے کچھ باتیں بیان ہو چکی ہیں۔ کل جو بات شروع ہوئی تھی آج اس کو پورا کرتے ہیں، وہ رہ گئی تھی۔ کل جو بات شروع ہوئی تھی وہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بات کی تھی کہ شیطان سے یہ حرکت کیوں سرزد ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شیطان میں 4 عینیں تھیں، علم والی عین بھی تھی، عمل والی عین بھی تھی، عبادت والی عین بھی تھی، اور عارف ہونے والی معرفت والی عین بھی تھی، لیکن 5ویں عین نہیں تھی، اللہ کے عشق و محبت والی عین نہیں تھی۔ اگر عشق اور محبت ہوتا اللہ کا اس کے دل میں، تو پھر یہ نہ دیکھتا کہ آدم مٹی سے پیدا ہوا ہے اور میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، بلکہ وہ یہ دیکھتا کہ میرے محبوب کا حکم ہے۔ لوگ تو محبوب کے اشارے پر جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو عشق اور محبت سے وہ خالی تھا۔ اس پر پھر بات لمبی ہو گئی کہ ہمارے لیے بھی دین کے اوپر چلنا کیوں مشکل ہے، سردیوں میں نماز کے لیے اٹھنا کیوں مشکل ہے، تہجد پڑھنا کیوں مشکل ہے، شادی بیاہ کو اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے حکم کے مطابق کرنا کیوں مشکل ہے، جماعت میں سے روزہ لگانا کیوں مشکل ہے، چلہ لگانا، 4 مہینے لگانا، یعنی دین کے جتنے کام ہیں، اللہ کے نام پر مال خرچ کرنا کیوں مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل میں اللہ کی محبت نہیں۔ جب اللہ پاک کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو پھر نیکیوں کا اہتمام کرنا، گناہوں کو چھوڑنا، دین کے لیے قربانی دینا، محنت اور مشقت اٹھانا، یہ سارے کام اس کے لیے پھر کیا ہو جاتے ہیں، آسان ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ میں نے کل یہ عرض کی تھی کہ جب اللہ کی محبت پیدا ہو جائے نا، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسے آدمی کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جاتی ہے، ایمان کی مٹھاس نصیب ہو جاتی ہے۔ اور ایمان کی حلاوت جس کو نصیب ہو جائے اس کو تو پھر سارے نیک اعمال میں مزہ آتا ہے، اللہ کے ذکر میں مزہ آتا ہے، تلاوت میں مزہ آتا ہے، نماز میں مزہ آتا ہے، گناہوں سے بچنے میں مزہ آتا ہے، دین کے سارے کام اس کے لذیذ ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہمیں مرغ پلاؤ میں اور بریانی میں، قورمے میں مزہ آتا ہے نا، تو اس کو پھر یہ اللہ والوں کو ان نیک کاموں میں کیا آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ اس پر کئی واقعات کل میں نے آپ کو سنائے۔ ہرقل نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا جب اس کو خط ملا تو اس نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے ساتھ گئے ہوئے تھے، کئی دفعہ یہ واقعہ بیان ہو چکا ہے،
ان کو بلایا اور آپ کے سارے حالات معلوم تھے. جس پیغمبر کا یہ خط آیا ہے اس کے حالات پوچھنے چاہیے. ایک سوال ہرکل نے یہ کیا تھا حل یرتد احد سخطۃ لدینہ بعد ان یدخل فیہ، کہ مجھے بتلاؤ آج تک جتنے لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں کبھی ان میں سے کوئی مرتد بھی ہوا ہے اس دین اسلام کو ناپسند سمجھتے ہوئے؟ تو حضرت ابو سفیان نے فرمایا لا، ہم نے بڑا ان کو ستایا، انگاروں کے اوپر لٹایا، گھسیٹا اور کیا سے کیا کر دیا، لیکن ابھی تک کوئی آدمی ان میں سے دوبارہ مرتد نہیں ہوا. تو ہرقل چونکہ آسمانی کتابوں کا بہت بڑا ماہر عالم تھا، اس نے تبصرہ کیا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبُ، ایمان کا بھائی معاملہ ایسا ہی ہے، جب وہ دل کے اندر رچ بس جاتا ہے نا تو پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں پھر ایمان کو کوئی چھوڑ نہیں سکتا. تو یہ جو ایمان کی حلاوت ہے نا یہ بندے کو تب نصیب ہوتی ہے کہ جب اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ نماز میں ہے. اور ہمیں جو ہے نا ہمارا نماز میں دل ہی نہیں لگتا، اس لیے کہ وہی اصل جو چیز ہے نا وہ اندر ابھی تک آئی نہیں. تو اس پر آج بہت سارے لوگ نئے آئے ہوئے ہیں جو کل نہیں تھے، اس لیے میں نے ساری بات دہرائی ہے تاکہ پتہ چلے کہ بات کیا بیان ہو رہی ہے. پھر اللہ کی محبت کیسے پیدا ہو، اس کے کل 2 طریقے میں نے عرض کیے تھے. کہ پہلا طریقہ تو یہ کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کی جائے، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے دل میں اللہ کی محبت خود بخود فطرتی طریقے سے پیدا ہو جاتی. دنیا داروں کے پاس بیٹھو گے، بنگلے والوں کے پاس پلازوں کی باتیں سنو گے بار بار تو ظاہر بات ہے دنیا کی محبت آئے گی. اور اللہ والوں کے پاس بیٹھو گے اللہ کی باتیں سنو گے تو اللہ کی محبت آئے گی، اللہ کا تذکرہ ہوگا بار بار. اور دوسرا طریقہ میں نے کل عرض کیا تھا اتباع سنت، اللہ پاک کی محبت پیدا کرنے کا اور اللہ تک پہنچنے کا جو آسان طریقہ ہے نا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے فاتبعونی یحببکم اللہ، میری پیروی کرو اور میری سنتوں کو اپناؤ تو تم کیا محبت کرو گے، اللہ خود تم سے محبت شروع کر دے گا. جب اللہ محبت کرے گا تو خود بہت کشش پیدا ہوگی دل. اس پر ساری بات کل بیان ہو چکی، بس آخری تیسری صورت آج بیان کر کے پھر اس کو ختم کریں گے. پھر شیطان کا اور تذکرہ شیطان کی بات تو واقعے میں ہمارے لیے کیا عبرت ہے، اور بھی کئی عبرت کی باتیں وہ انشاءاللہ کل عرض کریں گے. تیسرا طریقہ اللہ کی محبت پیدا کرنے کا بھائی کیا ہے، اللہ پاک کا ذکر، اللہ پاک کو یاد کرنا، اللہ پاک کا ذکر کرنا، تلاوت کرنا، نماز پڑھنا. جتنی ذکر کی صورتیں جتنی بھی ہیں نا ان سب کو اختیار کرنے والا اس کے دل میں خود بخود اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی. اور ذکر تمام عبادات میں ایک واحد عبادت ہے کہ جس کے ساتھ اللہ پاک نے خود فرمایا کہ یہ خوب کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو. باقی جتنی باتیں ہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی پابندیاں ہیں، کوئی عادات ہیں. نماز پڑھنے کا وقت مقرر ہے بھائی، اس کے لیے شرائط ہیں، وضو ہوگا تو نماز پڑھ سکتے ہو، کپڑے پاک ہیں، جگہ پاک ہیں، قبلہ رخ ہیں تب نماز پڑھ سکتے ہیں، ویسے نہیں نماز پڑھ سکتے. روزہ رکھنے کے لیے بھی وقت ہے، نماز پڑھنے کے اوقات بھی مکروہ ہیں، روزے کی بھی کچھ اوقات مکروہ ہیں، حج کے لیے بھی خاص ایک وقت ہے اور خاص جگہ ہے. جتنی بھی عبادات ہیں نا لیکن ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں، کوئی شرط ہی نہیں، بغیر وضو کے بھی تم کر سکتے ہو. یہاں تک کہ جس حالت میں بندے پر غسل فرض ہوتا ہے نا اس حالت میں بھی اللہ پاک کا ذکر کرنے پر پابندی نہیں. ایسا نہیں کہ کرنا چاہیے لیکن کوئی پابندی نہیں. اللہ نے اپنے نیک بندوں کا فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم،
کھڑے بھی بیٹھے بھی اور لیٹے بھی اللہ پاک کو یاد کرتے رہتے۔ اب دیکھو نا دنیا والوں کا کیا دستور ہے بھائی، دنیا میں جب کسی بڑے آدمی کا نام آپ لیتے ہیں نا تو بڑی عزت اور بڑے احترام کے ساتھ، وزیر اعظم صاحب کو اگر درخواست لکھنی ہے تو وزیر اعظم کی شان کے مناسب جو القاب ہیں نا وہ پہلے آپ لگائیں گے تو پھر آپ اس کو درخواست دے سکتے ہیں۔ صدر صاحب کی شان کے جو مناسب القاب ہیں وہ القاب اور آداب لگائیں گے تو آپ اس سے کوئی القاب ہیں وہ القاب اور آداب لگائیں گے تو آپ اس سے کوئی درخواست دے سکتے ہیں، عرضی پیش کر سکتے ہیں یا بات کر سکتے ہیں۔ ویسے نہیں، وہ عمران ہے کیا ایسا کہہ سکتے ہیں؟ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب یہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی تھی تو میں کراچی میں ہوتا تھا، یا اللہ کا حادثہ پیش آیا، ہمارے صدر تھے غلام اسحاق خان مرحوم، تو انہوں نے باقاعدہ وہ اعلامیہ جاری کیا تھا کہ اب ان کے نام کے ساتھ محترمہ لگایا جائے۔ آپ سوچے بھائی بھی اللہ سے بھی کوئی بڑا اس دنیا میں ہے؟ اللہ ساری کائنات کے سچے بادشاہ ہیں بلا شرکت غیرے۔ اگر اللہ پاک یہ حکم دے دیتے کہ میرا نام تب لے سکتے ہو جب میرے نام سے پہلے میری شان کے مناسب جو آداب ہیں وہ لگاؤ گے تو پھر میرا نام لے سکتے ہو، ورنہ نہیں لے سکتے۔ تو کوئی ایسا تھا جو اللہ پاک کی شان کے مناسب القاب لگا سکتا؟ ہزار بار، وہ ایک فارسی کا شعر ہے، ہزار بار بشویم دہن را بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ اے اللہ اگر میں اپنا یہ جو منہ ہے نا، اپنی زبان ہے نا، اس کو ہزار مرتبہ بھی مشک اور گلاب کے ساتھ بھی دھو لوں نا، تب بھی آپ اتنی شان والے ہیں، اتنی عظمت والے ہیں کہ پھر بھی آپ کا نام لینا بے ادبی۔ لیکن اللہ پاک کا نام یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جب چاہو جس وقت چاہو جیسے چاہو اس وقت جو ہے نا اللہ کو پکارا۔ تو اللہ پاک کا بھی جب بندہ ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے نا، حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، ان کا ارشاد ہے کہ اللہ کا نام جتنا غفلت سے کیوں نہ لیا جائے اثر کیے بغیر نہیں رہتا۔ بے شک غفلت ہو، کام میں لگا ہوا ہے، دل بیار دست بکا، جتنا غفلت سے بھی لے گا تب بھی یہ اثر ضرور کرے گا، ایک وقت آئے گا کہ یہ اپنا اثر کر دکھائے۔ تو اس لیے بھائی ہر وقت ہاتھ میں تسبیح ہو، موبائل کی جگہ کیا ہو، ہاتھ میں تسبیح۔ تسبیح کا ایک نام ہے نا مسبحہ، اس کے ذریعے بندہ اللہ، اس کو تسبیح، ہم تو اردو میں کہتے ہیں تسبیح، اصل یہ لفظ کیا ہے بھائی؟ تسبیح۔ یہ سبحان اللہ سے کیا ہے؟ مشتق ہے۔ اس کے ذریعے بندہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے۔ اس کا دوسرا نام ہے مذکرہ، کہ یہ بندے کو اللہ کی یاد دلاتی رہتی ہے، ہاتھ میں تو چلتی رہتی ہے، گھومتی رہتی ہے، تو کوئی نہ کوئی لفظ زبان سے جو ہے نا کیا کرتا ہے، نکلتا ہی رہتا ہے۔ تو اللہ پاک کا ذکر جو ہے نا کثرت کے ساتھ کرو، اور اس کے لیے جو ہے نا دو باتیں آج میں نے اہم، یہ ساری تمہیدی بات تھی، دو باتوں کا بھئی اہتمام کرو، تو پھر دیکھو کہ اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ ایک جو طریقہ وہ احادیث سے ثابت ہے وہ ہے تسبیحات فاطمی کا اہتمام۔ ہر نماز کے بعد مفتی شفیع صاحب جو تھے رحمہ اللہ، جو اپنے زمانے میں مفتی اعظم پاکستان تھے، جب دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر کے فارغ التحصیل عالم بن گئے تو ان کے جو والد صاحب تھے ان کا نام تھا مولانا محمد یاسین صاحب رحمہ اللہ، وہ اس وقت دارالعلوم دیوبند کے استاد تھے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا اب تو نے پڑھ لیا ہے تو چلو میں تمہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کے جاتا ہوں، ان سے جا کے بیعت ہو جاؤ۔ یہ گئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے پاس تھانہ بھون، وہاں پہنچے، ملاقات ہوئی، دعا سلام ہوئی۔ جب خاص وقت آیا بیعت کا تو مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے عرض کی، حضرت میری اتنی مصروفیت ہے مدرسے کی کہ بزرگوں سے جب بندہ بیعت ہوتا ہے تو وہ کچھ وظائف بتاتے ہیں، کچھ اشغال بتاتے ہیں، وہ میرے بس کی بات نہیں ہے، اتنا میرے ذمہ کام ہے۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں، میں تجھے بالکل ایک مختصر سی بات بتاؤں گا، اتنی مختصر کہ تو بھی حیران ہو جائے گا۔ اور مختصر سی بات کیا؟ ایک تو تکبیر اولیٰ کا اہتمام کر لے۔
تکبیر اولا کا اہتمام کر لو، اور دوسرا ہر نماز کے بعد تسبیحات فاطمی کا کیا کر لو، اہتمام کر لو۔ کتنا آسان کام، یہ نماز تو ویسی بھی پڑھنی ہے تو تھوڑا سا پہلے چلا جائے تو تکبیر اولا بھی مل جائے گی، اور ہر نماز کے بعد تسبیحات فاطمی 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر۔ اگر آدمی اس پر عمل کر لے، اور ایک رات کو سونے سے پہلے بھی حدیث شریف میں آتا، حضرت فاطمہ غلام کا مطالبہ کرنے کے لیے آئی تھی نا، تو حضور اسی رات کو تشریف لے گئے ان کے گھر، حضرت علی بھی لیٹے ہوئے تھے، حضرت فاطمہ بھی لیٹی ہوئی تھی، فرمایا بس لیٹے رہو، اٹھ کے بیٹھنا بھی نہیں۔ حضرت فاطمہ کہتی آپ ہمارے بستر کے اندر ایسے بیٹھ گئے کہ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک میں نے محسوس کی۔ تو لیٹے لیٹے ہمیں بتایا کہ بس تم جو ہے نا وہ جو خادم کا مطالبہ کرنے آئی تھی نا، اس کا میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ سونے سے پہلے یہ تسبیحات پڑھ لیا کرو، تو یہ خادم سے بہتر۔ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ یہ پڑھ لیا کرو۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ چونکہ انہوں نے وہ خادم کا مطالبہ کیا تھا، کام کاج زیادہ تھا، تھکاوٹ ہو جاتی تھی، پانی بھی بھر کے لانا، چکی بھی پیسنی، تو اگر کوئی آدمی ان تسبیحات کا اہتمام کر لے تو دن بھر کی تھکاوٹ کیا ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر انہوں نے اس کو ایسا نبھایا کہ جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی نا، تو جس شاگرد کے سامنے بیان کی اس کو کہا جس دن سے حضور نے بتلایا اس دن سے لے کر کے آج کا دن ہے کبھی ناغا نہیں ہوا۔ تو اس شاگرد نے پوچھا ولا لیلۃ الصفین، وہ جو آپ کی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور جنگ ہوئی تھی، اس رات بھی ناغا نہیں ہوا؟ تو حضرت علی نے فرمایا ولا لیلۃ الصفین، اس رات بھی ناغا نہیں ہوا۔ تو بھائی ایک تو رات کو سونے سے پہلے، الحمدللہ میرا بھی اس پر بڑی پابندی کے ساتھ ہمارے کبھی ناغا نہیں۔ تو ایک تو رات کو سونے سے پہلے تسبیحات فاطمی کا اہتمام کرو، اور دوسرا ہر نماز کے بعد، ہمارے یہاں عام طور پر فجر اور عصر میں چونکہ امام صاحب رخ کر کے بیٹھتے ہیں اور دعا تھوڑی سی لمبی مانگتے ہیں دیر کے ساتھ، اس وقت تو لوگ پڑھتے ہیں، لیکن باقی نماز یہ ساری نمازوں میں پڑھنی، اور یہ اس میں آپ فرض کے بعد پڑھیں، سنتوں کے بعد پڑھیں، گھر جا کے پڑھیں، اپنی دکان پر جا کے پڑھیں، بہر پڑھنی ہے ناغا نہ۔ اور اگر اس پر آپ عمل کر لیں گے نا تو ایک اور حدیث پر خود بخود عمل ہو جائے گا۔ وہ حدیث یہ ہے کہ جب بندہ صبح اٹھتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے اس کے بدن میں 360 جوڑ ہیں، اور وہ 360 جوڑ صحیح سلامت ہیں، کسی میں درد نہیں ہے۔ تو ہر جوڑ کی سلامتی پر ایک صدقہ کرنا بطور شکرانے کے اس پر واجب ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے پیغمبر روزانہ 360 صدقے کون کر سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندو، صدقہ صرف وہ نہیں ہے، سبحان اللہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر بھی صدقہ ہے، اور کسی کو سواری پر مدد کے لیے اوپر چڑھا دینا وہ بھی صدقہ ہے، کسی راستے کو بھولے ہوئے کو راستہ بتا دینا یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہے، یہ ساری صدقے کی صورتیں۔ تو بھائی 5 نمازوں کی تسبیحات 500 یہ ہو گئی، اور رات کو 600 ہو گئی، تو یہ 360 سے تو بڑھ گئی ہیں نا۔ تو اس حدیث پر خود بخود کیا ہو جائے گا، عمل ہو جائے گا۔ تو ایک تو بھائی ان تسبیحات فاطمی کا کیا کریں، اہتمام کریں، اور دوسرا اللہ کی ان سے اب جب آپ اس نیت سے پڑھیں گے نا تو خود بخود آپ دیکھیں گے دل کی کیفیت بدلے گی، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور دوسرا جو کرنے کا کام ہے نا وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت تنہائی میں اللہ کو دیا کریں۔ یہ تو ایک تو تسبیحات پڑھنی ہے نا، چلتے پھرتے پڑھنی ہے، مسجد میں پڑھنی ہے، گھر والوں کے سامنے پڑھنی ہے، اور ایک ایک کمرہ بند کر کے، دروازہ بند کر کے اور کنڈی لگا کر کے، یا اللہ ہو اور یا بندہ ہو، دل ڈھونڈتا ہے، پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہو، یا بندہ ہو اور یا کون ہو، اللہ پاک۔ حدیث شریف میں اللہ پاک فرماتے ہیں جب بندہ مجھے خلوت میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو خلوت میں یاد کرتا ہوں، سبحان اللہ، اور جب وہ مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس مجمع میں یاد کرتا ہوں جو اس کے مجمع سے بہتر ہوتا ہے۔ تو تنہائی میں 5 منٹ ہو، 10 منٹ ہو، 15 منٹ ہو، اس کے اپنے خاص اثرات ہیں۔
وہ اب رات کی تہجد کی نماز کو کیوں فضیلت حاصل ہے بھائی؟ وہ ایسا تنہائی کا وقت ہے کہ یا بندہ ہے یا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اس لیے تنہائی میں تھوڑا سا وقت نکالیں۔ یہ جو ہمیں وساوس نے گھیرا ہوا ہے نا، کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا، یہ وسوسہ آتا ہے، یہ خیال آتا ہے، یہ خیال آتا ہے، یا چلتے پھرتے خیالات ستاتے ہیں، تو اس کے ختم کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ تنہائی میں تھوڑا سا وقت اللہ پاک کو دو اور اللہ سے لو لگاؤ، تو انشاءاللہ ان وساوس سے اور خیالات سے ایک وقت ایسا آئے گا کہ جان کیا کرے گی، چھوٹ جائے۔ آخری بات، مسئلہ کل مسئلہ یہ بیان کیا تھا کہ امام پر سجدہ سہو واجب ہو جائے تو مقتدیوں پر خود بخود کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ واجب ہو جائے۔ اور مقتدی اگر پیچھے گڑبڑ کر دے اور مقتدی پر سجدہ سہو واجب ہو جائے تو نہ مقتدی پر واجب ہے نہ امام پر واجب ہے، دونوں کو معاف ہے۔ آج اس کا تتمہ ہے مسئلے کا، آخری حصہ یہ ہے کہ جس مقتدی کی رکعتیں رہ جاتی ہے نا، اس کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں بھائی؟ مسبوق کہتے ہیں۔ جس کی 1 رکعت رہ گئی، 2 رکعت رہ گئی، 3 رہ گئی، 4 رہ گئی، آخر قدر میں آ کر ملا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسبوق کہتے ہیں۔ امام کے سلام پھرنے کے بعد جب وہ مسبوق اٹھ کر کے اپنی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی نماز کا خود ذمہ دار ہے، امام صاحب کا معاملہ ختم ہو گیا۔ امام صاحب کی ذمہ داری کیا ہو گئی ہے؟ ختم۔ اب اس مسبوق جو اپنی رکعتیں پڑھے گا نا، ان میں جو گڑبڑ کرے گا تو سجدہ صاحب اس پر کیا ہوگا؟ لازم ہوگا، واجب ہوگا۔ آئی سمجھ؟ باقی وہ کیسے پڑھے گا اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔